جاء بكم من البدء من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. اس نے اپنے والدین کو اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب کے آگے بے اختیار جھک گئے. یوسف نے کہا کہ اے میرے والد کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے کبھی دیکھا تھا. میرے رب نے اس کو سچ کر دیا ہے اور یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے جیل خانے سے نکالا اور تم لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا. حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا. واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس طریقوں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے. بے شک وہ علیم اور حکیم ہے. اے رب تو نے مجھے حکومت بخشی, مجھ کو باتوں کی تہ پہنچنا سکھایا. زمین و آسمان کے بنانے والے, دنیا آخرت میں تو ہی میرا سرپرست ہے. میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قصہ جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں یہ غیب کی خبر ہے جو ہم تم کو وحی کر رہے ہیں, ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائی آپس میں ایک ساتھ بیٹھ کر سازش کر رہے تھے. اے رسول تم کتنی بھی خواہش کرو لیکن لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لا سکتی, حالانکہ تم ان سے کوئی معاوضہ بھی طلب نہیں کرتے. اور یہ قرآن تو صرف ایک یاد دہانی ہے سارے جہان کے لیے. ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا, سارے لوگ جھک گئے. یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور جو صورتحال بنی, بھائی جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا, سازش کی تھی اپنے بھائی کے خلاف, اس کی موت کے سامان کیے تھے, آج اسی کے دربار میں سر جھکائے شرمندہ کھڑے ہیں اور وہ اپنے والدین کو اعزاز کے ساتھ اور اپنے بھائیوں کو تخت پر بٹھا رہا ہے. یہ احسان اور اشرافت کا ایسا مظاہرہ تھا اور درباری شاہی کی شان و شفقت اور دبدبہ ایسا تھا کہ لوگ بے اختیار جھک گئے اس دربار میں. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سجدے کا معنی عربی میں بہرحال ناک زمین پہ رکھنے کے نہیں آتے, بلکہ جھکنے کے معنی آتے ہیں. سجدہ تعظیمی کا جواز لوگ اس آیت سے نکال لیتے ہیں کہ دیکھیے تعظیم کا سجدہ کرا رہے ہیں, حضرت علیہ السلام کے بھائی کر رہے ہیں والدین کے سامنے, تو معلوم ہوا کہ سجدہ تعظیمی جائز ہے, ہم کر سکتے ہیں سجدہ تعظیمی. لیکن جب اس کے یعنی بات ہی اس سرے سے ختم ہو گئی, یہاں سجدہ ہے ہی نہیں وہ مراد, بلکہ سجدے سے مراد یہاں جھکنا ہے. اس کا قرینہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جس خواب کی تعبیر ہے وہ خواب کیا تھا. وہ خواب یہ تھا کہ اے باپ میں نے یہ دیکھا ہے کہ 11 ستارے, چاند سورج ستارے جو ہے مجھے سجدہ کر رہے ہیں.
انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، والشمس والقمر، اور میں نے سورج اور چاند کو دیکھا ہے، رأیتہم لی ساجدین، میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب کیا سورج اور چاند کے اور ستاروں کی کوئی ناک کوئی ماتھا ہوتا ہے جس سے وہ سجدہ کر رہے ہیں؟ تو سجدے کا جو مطلب خواب میں ہے، سجدے کا وہی مطلب تعبیر میں بھی ہونا چاہیے۔ وہاں بھی مطلب یہ ہے کہ جھکائے ہیں ستارے میرے لیے، تو یہاں بھی یہ مطلب ہونا چاہیے کہ جھک گئے ہیں میرے بھائی میرے سامنے۔ جو خواب میں مطلب ہے سجدے کا، رأیتہم لی ساجدین، چاند ستاروں کے لیے کہا، وہ یہاں مطلب ہے، تو جب مطلب سجدہ رہا ہی نہیں، وہ سجدہ مطلب رہا صرف جھک جانا، تو سجدہ تعظیمی کی جو آیت سے دلیل پکڑی جا رہی تھی وہ دلیل ہی سرے سے ختم ہو گئی، وہ دلیل ہی نہیں رہی کہ اس کے لیے بحث کی جائے کہ پچھلی شریعت میں جائز تھا اور اب جائز نہیں، اور ساری چیزیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سجدے کے یہاں معنی ہی یہ نہیں ہے، بلکہ عربی لغت میں آپ دیکھیں سجدے کے معنی صرف جھکنے کے آتے ہیں، زمین کی طرف جھکنا۔ بہرحال بالکل اظہار عبودیت کے ساتھ کسی ذات کو حاضر و ناظر اور اس کو سب کچھ عطا کرنے والا اور موتی اور عطا فرمانے والا سمجھتے ہوئے اس کے آگے جھکنا، یہ تو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ تو وخروا لہ سجدا، اور یہاں پر یہ قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام جو ہے یہاں اللہ سے ایک دعا کرتے ہیں، دعا کتنی مؤثر ہے، جس دعا پہ قرآن کریم سورت کے اختتام کر رہا ہے۔ اے میرے باپ، یہ وہ خواب ہے جو میں نے آج سے بہت پہلے کبھی دیکھا تھا، میرے اللہ نے اسے سچ کر دیا ہے۔ اس نے مجھ پہ احسان کیا جب اس نے مجھے جیل سے نکالا، مجھ پہ احسان کیا جب آپ کو اور آپ سب لوگوں کو وہ جنگل سے یہاں لے آیا، حالانکہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے کانٹا ڈال دیا تھا۔ اس جملے میں جو شرافتیں پوشیدہ ہیں پچھلے درس میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں آپ کے سامنے۔ کہیں بھائیوں کو شرمسار نہیں ہونے دے رہے کسی بات پر بھی، احسان اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ جیل سے نکالا، اس بات پر شکایت نہیں کر رہے ہیں کہ جیل میں ڈالا، جیل میں جو اذیتیں مصائب برداشت کرنے پڑے اس کی شکایت نہیں کر رہے ہیں، اس بات کا شکر کر رہے ہیں کہ اس نے مجھے جیل سے نکالا، اور اس بات کا شکر کر رہے ہیں کہ وہ سب لوگوں کو جنگل سے یہاں لے آیا، مجھے بھی جنگل سے یہاں لے آیا، اس بات کی شکایت نہیں کر رہے ہیں کہ مجھے جنگل میں جا کر پھینک دیا تھا ایک کنویں میں مرنے کے لیے، اس کی کوئی شکایت نہیں کر رہے ہیں۔ بھائی جس دشمنی پر اتارو ہیں تو بھائی کا تذکرہ بھی، بھائیوں کا بھی شرمندہ کرنے والے اس میں نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، یہ شیطان تھا جس نے میرے میرے بھائیوں کے درمیان میں دراڑ ڈال دی تھی، میرے بھائیوں کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہاں بھی بھائیوں کو شرمندہ نہیں ہونے دے رہے، کوئی شکایت نہیں ہے، اور اس کے بعد اپنی تمام شان و شوکت اور دبدبہ جو کچھ بھی ہے مصر کی سلطنت ہے، اس کے بعد بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، تو ہے جس نے مجھے بادشاہی عطا کی، یہ میری صلاحیت نہیں تھی، رب قد آتیتنی من الملک، تو نے عطا کی، تو نے مجھے بات کی تہ تک پہنچنا سکھایا، میرا اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اپنا کریڈٹ نہیں ہے۔ حضور اقدس جب فتح مکہ میں تشریف لائے تو آپ بھی یہی الفاظ فرماتے ہوئے آ رہے تھے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا اس میں میرا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، الحمدللہ وحدہ، ساری تعریف اکیلے اللہ کے لیے ہے، ونصر عبدہ، اسی نے اپنے بندے کی مدد کی، وہزم الاحزاب وحدہ، اسی اکیلے نے سارے دشمنوں کو شکست فاش دی، میں نے نہیں۔ پیغمبر کا جو اسوہ ہے وہ یہ کہ وہ اپنی طرف منسوب نہیں کر رہا ہے کامیابیوں کو، بلکہ اللہ کی طرف یہ ایک مادہ پرست کے اور ایک خدا پرست کے طرز فکر کا فرق ہے، اپنی طرف نہیں۔ قارون تو ذرا سی کامیابی کر رہا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، جو کچھ بھی میں نے حاصل کیا ہے وہ میں نے اپنے گٹ سے کیا ہے، میرے اندر ہے، صلاحیتیں ہیں، یہ شیطان کا طرز فکر ہے، اور یہ پیغمبر کا طرز فکر ہے کہ رب قد آتیتنی من الملک، تو نے دیا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی دنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے، تیرے علاوہ کوئی میرا کارساز نہیں۔ توفنی مسلمن، میرا سب سے بڑا ارمان یہ ہے کہ مجھے موت اسلام کی حالت میں آئے، والحقنی بالصالحین، میرا شمار نیک کردار لوگوں میں ہو۔ یہاں پر یہ کتنے پر اثر اور مؤثر دعا کے اوپر یہ واقعہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ خطاب فرماتا ہے حضور اقدس سے،
ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی ایک خبر ہے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. غیب کی خبریں ہیں، من انباء الغیب نوحیہ الیک ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، اس واقعے کی ساری تفصیلات آپ بتا رہے ہیں حالانکہ آپ وہاں موجود نہیں تھے کہیں بھی، نہ اس وقت جب سازش ہو رہی تھی، نہ اس وقت جب یوسف کنویں پھینکے جا رہے تھے، کہیں نہیں تھے آپ. لیکن یہ سارے واقعات جو آپ بتا رہے ہیں یہ سب بذریعہ وحی بتا رہے ہیں. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، حالانکہ آپ کی رسالت کا یہ ایک مکمل ثبوت ہے کہ آپ نے تاریخ کے کسی اسکول میں تعلیم نہیں پائی، آپ ایک امی ہیں، لیکن آپ کی دی ہوئی اطلاعات اور معلومات جو ہیں بالکل ایکوریٹ ہیں. ظاہر ہے اللہ کی وحی ہو سکتی ہے چونکہ آپ نے کہیں پڑھا نہیں ہے. یہ آپ کی رسالت کا کتنا واضح ثبوت ہے، اس کے باوجود بھی اے رسول لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لائے گی. وما اکثر الناس ولو حرصت بهم، چاہے تم کتنا ہی چاہو. وما تسألهم علیہ من اجر، حالانکہ تم اس سب کے بدلے کوئی معاوضہ بھی نہیں چاہتے. صرف لوگوں کی ہدایت، لوگوں کو راہ پر آ جائیں، یہ ہے تمہارا مطمع نظر. اس کے باوجود بھی لوگ حق اور باطل کا فرق نہیں پہچان سکتے. اس کے باوجود بھی لوگ سچوں کی تلاش نہیں کر پاتے، شناخت نہیں کر پاتے. حالانکہ جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ اپنا لیے معاوضہ مانگتے ہیں اور جو سچے ہوتے ہیں وہ اپنے لیے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے. پھر بھی لوگ حق اور باطل کی شناخت نہیں کر پاتے. ان هو الا ذکر للعالمین، لوگ ایمان لائیں نہ لائیں لیکن یہ قرآن تو ایک یاد دہانی ہے سارے جہان کے لیے. یہاں پر یہ قصہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایک رکوع باقی رہ جاتا ہے جو ایک تبصرہ ہے پورے سورہ یوسف کے اوپر اللہ تعالیٰ کا. اس کے بعد سورہ یوسف تمام ہو جائے گی. پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورہ یوسف میں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے کیا کیا رہنمائیاں ہیں پوشیدہ. اس نقطے سے پوری صورت کا جائزہ لینا چاہیے. ظاہر ہے کہ قرآن کریم جو ہے کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، کوئی طوطا مینا نہیں ہے یہ کہ قصے کہانی سنا کر کے اور آپ کو جو ہے افسانے سننے کا ذہن بنایا جا رہا ہو. قرآن معزت کی اور ہدایت کی کتاب ہے. قرآن جو ہے عروج و زوال قوموں کے اسباب اپنے اندر بیان کرتی ہے. وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ پرانے زمانے میں جب دادی جو قصے سنایا کرتی تھیں اور بچے بہل جایا کرتے تھے تو بہلانے کے لیے کوئی سنا دیا ہے، یہ دلچسپی کے لیے، بلکہ اس کے ایک ایک لفظ میں اور اس کے حالات کے ایک ایک موڑ میں ہمارے لیے جو رہنمائیاں ہیں. تو قرآن کتاب ہدایت ہے، کوئی کتاب افسانہ نہیں ہے، کوئی ناول، کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی قصہ نہیں ہے. قرآن میں جتنے بھی انبیاء کرام کے تذکرے ہوئے ہیں وہ سب معزت کے لیے اور ہدایت کے لیے ہوئے ہیں. وہ صرف چٹخارے کے لیے نہیں ہے، اس کا مقصد چٹخارا نہیں ہے. تو اس صورت کو چٹخارے کے لیے نہیں بیان کرنا چاہیے بلکہ اس میں ہمارے لیے معزت کا ہدایت کا کیا پہلو ہے اس کو دریافت کرنا چاہیے. اور یہ کہ ہم کہاں ہیں اس قرآن سورہ یوسف میں، ہم کہاں ہیں یہ ڈھونڈنا چاہیے. حضرت احنف ابن قیس ایک تابعی ہے، مشہور تابعی، ایک بار قرآن کریم کو پڑھ رہے تھے تو اس میں انہوں نے ایک آیت پڑھی کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے رسول تمہاری طرف ایک کتاب ایسی اتاری ہے لوگوں، لقد انزلنا الیکم، اے انسانوں ہم نے تمہاری طرف جو اپنی کتاب اتاری ہے، کتابن فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا تذکرہ موجود ہے. تو چونک گئے ابن قیس کہ ارے میرا تذکرہ بھی ہے کیا قرآن میں؟ دیکھوں میرا تذکرہ کہاں ہے. اگر قرآن ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے تو اس میں میرا تذکرہ بھی موجود ہے، میرا کہاں ہے؟ اب تو قرآن کو پلٹنا شروع کیا. مختلف آیتیں سامنے آئیں. مثال کے طور پر پلٹا تو ایک لوگوں کا ایک گروپ سامنے آیا کہ وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. کچھ ایسے لوگ ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں جو ہے اللہ کے حضور روتے ہوئے گزرتی ہیں، تڑپتے ہوئے گزرتی ہیں، دن رات ان کے شب و روز. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود چاہے بھوکے پھٹے حال ہوں لیکن دوسروں کے لیے فنا ہو جاتے ہیں. تو عارف ابن قیس کہنے لگے میں اتنے اعلیٰ لوگوں میں نہیں ہوں، میں تو نہیں ہوں، یہ میرا تذکرہ نہیں ہے، یہ کسی اور کا تذکرہ ہے. پھر آگے بڑھے تو دیکھا کہ قرآن میں آیت ملی کہ الذین اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں، تو اس کے مقابلے میں وہ تکبر کرتے ہیں. یستکبرون، اکڑ کر رویہ اختیار کرتے ہیں. ایسی آیتیں نکلی. تحبون المال حبا جما، ایسے لوگ ہیں جو مال سے شدید محبت کرتے ہیں اور دوسروں کے حقوق مارتے ہیں.
تو عارف کہنے لگے کہ میں ایسے لوگوں میں بھی نہیں، اتنا برا بھی نہیں ہوں میں کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت میرے سامنے آئے اور میں اس سے تکبر کروں، اللہ کی بات کا مطالبہ سامنے آئے اور میں گردن اکڑاؤں، یہ میں نہیں ہوں، نہ میں وہ ہوں، نہ میں یہ ہوں، نہ میں اتنا اعلیٰ ہوں، نہ میں اتنا ادنا ہوں۔ پھر دیکھا تو قرآن کریم میں آیت آئی وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے حالانکہ گناہ گار ہے۔ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اچھے کام بھی کیے ہیں، گناہ بھی کیے ہیں، اور اپنے گناہوں کا اقرار ہے۔ عسى اللہ یتوب علیہم، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا اور ان کو مغفرت فرمائے گا۔ کہنے لگے ہاں یہ موجود ہے میرا تذکرہ، یہ میں ہوں، میں برے کام بھی کرتا ہوں اور اچھے کام بھی کرتا ہوں، گناہ بھی ہوتے ہیں مجھ سے، لیکن مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اقرار ہے اللہ کے حضور میں، یہی ہے میرا۔ قرآن میں ہر ایک کا تذکرہ موجود ہے، ظاہر ہے، تو ہمیں اپنا تذکرہ ڈھونڈنا چاہیے کہ اس میں ہمارا تذکرہ کہاں ہے۔ ہندوستان کے حالات میں حضور اقدس کو جب یہ صورت دی گئی تو حضور اقدس کے اپنے حالات تھے، حضور کے اپنے بھائی بند آپ کو ستا رہے تھے، جیسے یوسف کے بھائی بند سازش کر رہے تھے، اور جیسے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک آئی تھی، بھائیوں کی اکثریت خلاف تھی، اقلیت میں تھے بھائی یوسف اور بنیامین، اس اکثریت نے سازش کی اور اقلیت کو کنویں میں پھینک آئی یوسف علیہ السلام کو۔ ایسا ہی حضور اقدس کے اپنے بھائی بند اور رشتہ دار اور خاندان والے، ان کی زبردست اکثریت حضور کے خلاف تھی۔ اس کے بعد حضور کو دربدر کر دیا گیا، جیسے یوسف علیہ السلام کو نکال دیا گیا وطن سے، اور پھر حضور اقدس واپس فتح یاب ہوئے، مکے پہ قابض ہوئے، جیسا کہ مصر کے مالک بنے جناب یوسف علیہ السلام، اور وہ ساری آزمائشیں قید و بند کی حضور کے اوپر بھی آئیں۔ اگر وہ جیل میں بند ہوئے تو حضور بھی شیب ابی طالب میں بند ہوئے، تو سارا حضور اقدس کی کہانی تھی جو سورہ یوسف کے انداز میں بیان کی گئی، اور مشرکین کو یہ وارننگ دی گئی کہ جیسا تخت پر بیٹھایا اپنے والدین اور اپنے بھائیوں کو جناب یوسف علیہ السلام نے، ایک روز اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تم بھی دنیا کے تخت پر بیٹھو گے، وہی جن کو تم نکال رہے ہو۔ یہ جو صورت جس انجام کو پہنچتی ہے، جن بھائیوں نے نکالا تھا انہی بھائیوں کو تخت پہ بٹھایا جناب یوسف علیہ السلام نے۔ ایسے ہی یہ محمد مصطفیٰ علیہ تسلیم جو رات کے اندھیرے میں مکے سے نکالے جا رہے ہیں، ایک روز یہی ان لوگوں کو تخت پہ بٹھائیں گے دنیا کی اوج حکومت پر، اور ساری دنیا ان کے آگے جھکے گی۔ تو یہ ان حالات میں حضور اقدس علیہ تسلیم کے حالات میں پوری طرح آتی تھی صادق۔ اگر غور کریں تو ہندوستان کے حالات میں ہمارے اوپر بھی صادق آتی ہے یہ۔ اور بنی اسرائیل کی اگر پوری ہسٹری پہ ہم غور کریں جو بنی اسرائیل کے ساتھ گزری، تو مجھے لگتا ہے ہندوستان کے مسلمانوں کی ہسٹری ہے پوری کی پوری۔ تو ہمارے حالات پہ کیسے صادق آتی، اگر آپ غور کریں، ایک تو یہ کہ یہ جو ہمارے برادران وطن ہیں یہ بھی اکثریت میں ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کی برادران اکثریت میں تھے، یہ بھی ہم سے حسد اور جلن کرتے ہیں جیسا کہ وہ حسد اور جلن کرتے تھے، سازشیں کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی ہم کو خانمہ برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے چھوڑی تھی، لیکن باوجود کمزوری اور باوجود ناسازگار حالات کے اللہ نے حالات کو اس طرح مرتب کیا کہ جس کے خلاف سازشیں کی گئی تھیں وہی ان کی فلاح و بہبودی کا باعث بنا۔ ایسی ایک روز یہی ملت جو ہے خود اس ملک کے اور اس ملک کے باشندوں کی فلاح و بہبود کا باعث بنے گی۔ یہ جو ہے ایک صاف پیغام ہم کو سورہ یوسف میں نظر آتا ہے۔ اگر آپ اس کو ٹیلی کر دیا جائے آیات کے ساتھ اور پورے چیزوں کے ساتھ، تو پھر یہ دیکھیں کہ زندگی کے جتنے بھی گوشے ہو سکتے ہیں رہنمائی کے، وہ سارے آپ کو اس صورت میں ملتے چلے جائیں گے۔ معاشرت ہے مثلاً، آپ کی معیشت ہے، سیاست ہے، تمدن ہے، تعلیم ہے، ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ معاشرت میں مثلاً آپ کا رشتہ ہوتا ہے بھائیوں کے ساتھ، ہوتا ہے والدین کے ساتھ، ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ، یا پھر اس ماحول میں آپ کے اوپر نظروں کے تیر اور جال پھینکے جاتے ہیں، عنفان شباب کی عمر میں جو ہے آدمی کے قدم بہک جاتے ہیں، یہ سارے کردار آپ کو ملیں گے سورہ یوسف میں۔ بھائی کے ساتھ کیا سلوک، باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ کیا سلوک، اور اگر اس ماحول میں رہنے والے دل ربائیں آپ کو نظر اور دل کو بھٹکانے کی کوشش کریں تو ان کے ساتھ کیا رویہ، یہ آپ کو معاشرت کے اندر پوری رہنمائی مل رہی ہے سورہ یوسف سے۔ کیا ہونا چاہیے ایک معیاری، آپ دیکھیں معیشت میں، معیشت کو کنٹرول کرنے کے سلسلے میں تو آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ راشننگ کا سسٹم پہلی بار قائم کر رہے ہیں جناب یوسف علیہ السلام۔ راشننگ سسٹم جو موجودہ دور کی ایجاد مانی جاتی ہے، لیکن وہ قائم کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام، اور اس کے لیے خود کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ وہ خدا کے پیغمبر ہیں،
گویا کہ تمدن کے ان کاموں کو سنبھالنا اور معیشت کو کنٹرول کرنا خدا کے منصب پیغمبری کے خلاف بھی نہیں ہے. دینداری تو بہت چھوٹی سی چیز ہے. لوگ دینداری کو سمجھتے ہیں کہ دینداری میں اور دنیا داری میں کوئی جوڑو نہیں ہے. جو دیندار ہے اسے کیا مطلب تمدن کنٹرول کرنے سے اور معیشت کو کنٹرول کرنے سے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہوتے ہوئے سارے ملک مصر اور کنعان اور آس پاس کے سارے ممالک کی معیشت کو کنٹرول کرتے ہیں. اور یہ چیز نہ صرف یہ کہ منصب پیغمبری کے خلاف نہیں بلکہ منصب پیغمبری کا تقاضا ہے اور خدا نے ان کو اسی مقصد کے لیے تیار کیا ہے. تو کوئی ٹکراؤ اور کوئی مقابلہ نہیں. معیشت میں بھی آپ دیکھیں تو یہ رہنمائی آپ کو مل رہی ہے. سیاست میں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ پورے ملک کی سیاست ایک پیغمبر اپنے ہاتھ میں کس طرح سے لے رہا ہے. یہ سب آپ کو ملتا ہے. جو آپ کے اوپر آزمائشیں اور بلا اور ابتلا راہ حق میں آتے ہیں وہ بھی آپ کو رہنمائی مل رہی ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو حالات گزر رہے ہیں جیل خانے وغیرہ کے سارے وہ بھی آپ کو. تو ہر اور علم کا یہاں تک سوال ہے جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے نظارے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں. کس مہارت کے ساتھ اپنے چھوٹے بھائی کو پیالہ رکھ کے روکتے ہیں. فوق کل ذی علم علیم. کس طرح سے وہ تمام سازشیں جو دربار مصر میں کے خلاف ہوتی ہیں ان کو جو ہے کاؤنٹر کرتے ہیں. یہ سارا آپ کے علم کا جو تفصیلی مطالعہ آپ کریں گے تو آپ کے سامنے آتی چلی جائیں گی یہ ساری چیزیں. جتنے بھی گوشے تمدن کے ہوتے ہیں ساری رہنمائی آپ کو جناب یوسف علیہ السلام کی. اور پھر یہ کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تقدیر و تدبیر کا جو صحیح آمیزہ ہوتا ہے, اسباب و وسائل کو اختیار کرنا اور اس کے بعد اس مقصد کو اچیومنٹ کو کرنا, اس کو حاصل کرنا جو گول ہے کہ اس کے لیے اسباب کو استعمال کر رہے ہیں. جیل خانے میں ہیں تو مسئلہ چھوٹنے کے لیے کہہ رہے ہیں قیدی کہ اپنے بادشاہ سے جا کے میرا تذکرہ کرنا ہے. دعوت کا موقع ملتے ہی اس کو دعوت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی, اللہ کی حاکمیت کی. اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر باپ یعقوب علیہ السلام ہے تو وہ اپنے بیٹے کو ہدایت کر رہے ہیں کہ دیکھو اکٹھے مت جانا بلکہ الگ الگ جانا. یہ سب کیا ہے؟ تدابیر ہیں. خدا کے پیغمبر بھی تدابیر اختیار کر رہے ہیں. صرف دعا سے اور صرف توکل سے کام نہیں چلا رہے ہیں بلکہ وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جا کے بادشاہ کے دربار میں تذکرہ کرنا. وہاں یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ سب کیا ہے؟ تقدیر و تدبیر کا صحیح کوشش اپنی کرنا اور نتیجہ پھر اللہ پر چھوڑ دینا. یہ سارا ہم کو نظر آ رہا ہے. تو ایک زندگی کے سارے گوشوں میں مکمل رہنمائی, دینداری کا صحیح تصور کیا ہے وہ مل رہا ہے جناب ہمیں سوری زندگی. اور پھر ہندوستان کے حالات میں جو رہنمائی ہے وہ سب مل رہی. تو پہلے آپ ایک بار اس صورت کو مختصر اور سن واقعہ کیا ہے اور پھر آپ دیکھیں کیا کیا رہنمائی کی گوشیں ہمارے لیے نکلتے ہیں. اس میں بات شروع ہوتی ہے یہاں سے کہ یوسف علیہ السلام میں خواب دیکھتے ہیں اور خواب دیکھنے کے بعد اپنے والد تذکرہ کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور ایک چاند سورج مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں. والد کہتے ہیں کہ اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا کیونکہ وہ اس خواب میں دیکھ رہے ہیں یہ تعبیر کہ ایک روز میں بھی اور میری بیوی بھی اور یہ بھائی بھی سارے کے سارے یوسف کے آگے جھک جائیں گے. یوسف کا مقام بلند اس خواب کی تعبیر میں نظر آ رہا ہے ان کو. یہ چیز حسد پیدا کر سکتی ہے بھائیوں میں, اس کو تذکرہ مت کرنا. بھائی سازش کر کے پھینک آتے ہیں کنویں میں, جل رہے ہیں اس بات سے کہ کیوں مہربان ہے یعقوب اپنے انہی بیٹے پر کیوں مہربان ہے اس قدر. ساری اسکیم بنا کے پھینک آتے ہیں. واقعہ مختصر سے آپ کے سامنے لا رہا ہوں. پورے سورہ یوسف کنویں میں پھینک آتے ہیں. پھینکتے ہیں تو وہاں پر کوئی قافلہ جو جا رہا ہے کنعان سے جا رہا ہے مصر کو, راستے میں اس سڑک کے اوپر یہ کنواں ہے. اس کنویں پانی پینے کے لیے ڈول ڈالتا ہے. یوسف السلام رسی پکڑ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ایک لڑکا ہے تو نکال لیتے ہیں. اور اس کے بعد لڑکا دیکھتے ہیں کہ شائستہ خاندان کا مہذب معلوم ہوتا ہے. تو پیغمبر کا جو لڑکا ہے وہ بازار مصر میں بحثیت غلام کے بیچ دیا جاتا ہے چند ٹکوں میں. وہاں پر خرید لیتا ہے ایک آدمی فوتیفار نام کا آدمی جو بہت بڑا وزیر ہے مصر کا. خرید کے غلام کی حیثیت سے خادم کی حیثیت سے گھر میں لے آتا ہے. گھر میں لاتا ہے تو گھر میں محل کے آداب سیکھتے ہیں جناب یوسف علیہ السلام. شاہی سرکاری انداز سیکھتے ہیں اس میں رہ کر تاکہ کل زمانے میں حکومت سنبھالنے کے کام آئے. یہ ٹریننگ ہے جو یوسف السلام کو دی جا رہی ہے. اس گھر میں رہتے ہیں تو اپنی دیانت سے, اپنی صداقت سے, اپنی امانت سے وہ سکہ جاری کرتے ہیں کہ سارے گھر کا انتظام ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. لیکن ساتھ ہی ایک آزمائش بھی کہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے ایک شریف خاندان کا, شکل و صورت کا, مہذب شائستہ اطوار کا ایک نوجوان محل میں ہر وقت ساتھ رہتا ہے, تعلقات نازیبہ سرحدوں تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہے. یہاں پر اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے دامن سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اس راہ میں حالانکہ جیل جانا پڑتا ہے, الزام برداشت کرنا پڑتا ہے, لیکن برداشت کرتے ہیں, جیل چلے جاتے ہیں.
جیل جاتے ہیں تو وہاں جیل کے قیدیوں میں بھی اپنا ایک مقام حاصل کرتے ہیں، جیل کا سارا انتظام بھی ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اپنی صلاحیت کی بنا پر۔ وہاں پر جانے کے بعد اللہ کی طرف دعوت دینے کی فکر ہے کہ حکومت صرف اللہ کی ہے، الحکم الا للہ۔ جیل کے قیدیوں کو کس حکمت اور کس مصلحت کے ساتھ یہ پیغام دے رہے ہیں موقع پاتے ہی۔ اس کے بعد دو قیدی تعبیر پوچھتے ہیں، ان کی تعبیر بتاتے ہیں، جن میں سے ایک قیدی کو بچنے کی امید ہے، اس سے کہتے ہیں کہ تم بادشاہ سے میرا ذکر کرنا کہ مجھے جس جرم میں یہاں قید کیا گیا ہے وہ جرم غلط ہے، وہ الزام مجھ پہ ثابت نہیں ہوتا۔ بادشاہ خواب دیکھتا ہے، برسوں کے بعد اس خواب کی تعبیر پوچھتا ہے تو اس قیدی کو یاد آ جاتا ہے کہ ایک بار میں نے جیل میں پوچھی تھی تعبیر یوسف سے، یوسف نے بالکل صحیح تعبیر بتائی تھی، وہی بتا سکتے ہیں اس خواب کی تعبیر۔ انہوں نے مجھ سے کہا بھی تھا کہ بادشاہ ذکر کرنا، میں کہنا بھول گیا، آج اچھا موقع ہے، چنانچہ وہ یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ جیل خانے میں جا کے تعبیر بادشاہ کے خواب کی پوچھتے ہیں، بادشاہ کو تعبیر بہت پسند آتی ہے، وہ یوسف علیہ السلام کو بلانا چاہتا ہے اپنی خدمت خاص کے لیے کہ اتنا سمجھدار، اتنا ذہین، اتنا متقی انسان جس کی پرہیزگاری خود جیل خانے کے اہلکار تسلیم کرتے ہیں، اور اتنی طویل آزمائشوں کے باوجود بھی کوئی حرف شکایت اس کی زبان پر نہیں ہے۔ وہ بلاتا ہے لیکن یوسف علیہ السلام انکار کر دیتے ہیں، میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے لگے ہوئے دھبے بالکل صاف نہ ہو جائیں۔ جب سارے دھبے صاف ہو جاتے ہیں اور خود زنانِ مصر سے اقرار کر لیتی ہیں کہ یوسف بالکل پاک دامن ہے، تو پوری عزت کے ساتھ دربار میں آتے ہیں۔ مصر کے عوام اور تمام لوگوں کی پوری مادی اور طاقت آپ کے ساتھ ہے، اخلاقی حمایت، جس کی بنا پر فرعون مصر جو ہے اس کی کیبنٹ مجبور ہوتی ہے یوسف السلام کو یہ آفر کرنے کے لیے کہ آپ یہاں کا نظام سنبھالیں، لیکن یوسف السلام اس کے لیے شرائط پیش کرتے ہیں کہ میں مکمل اختیارات چاہتا ہوں، میں اس طرح سے نہیں کہ میں آپ کے نظام کا ایک پرزہ بن کے رہوں۔ ان کا یہ آفر قبول کر لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام جو ہے حزب منشا ملک کا نظام چلاتے ہیں۔ بھائی قحط کے مارے ہوئے آتے ہیں، ان کے حکم سے جو ہے غلہ دیا جاتا ہے، انہیں احساس ہو جاتا ہے میرے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی کو روکنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بہانا چاہتے ہیں، بلانا چاہتے ہیں، بلانے کا بہانہ یہ کرتے ہیں کہ اپنا پیالہ چھپا دیتے ہیں ان کے غلے میں، اور بعد میں اہلکار تلاشی لیتے ہیں اور چور قرار دے کر کے بھائی کو روک لیتے ہیں۔ اس کے بعد باقی بھائی جا کر یعقوب علیہ السلام ذکر کرتے ہیں اس بات کا کہ ہمارے اس بھائی کو بھی روک لیا گیا۔ یعقوب علیہ السلام کو اندازہ ہوتا ہے کہیں یوسف ہی تو نہیں سب کے پیچھے۔ وہ کہتے ہیں اپنے بیٹوں سے جاؤ یوسف کو تلاش کرو۔ یہ سارے لوگ آتے ہیں دربار یوسف میں، اور وہاں پہ یہ مکالمہ ہوتا ہے جو سورت کے آخر میں آپ نے دیکھا، اور یہ پھر اس کے بعد اگلے سفر میں تخت مصر پہ بٹھائے جاتے ہیں، اور یہاں پر یہ دعا ختم ہو جاتی ہے یوسف علیہ السلام کی۔ یہ پورا واقعہ ہے جو میں نے مختصر طور سے آپ کو بیان کیا۔ اب اس واقعے کے اندر جو پہلو ہمارے لیے ہیں شروع سے سوچتے جائیے کیا کیا ہے۔ سب سے پہلے خواب دیکھتے ہیں جناب یوسف علیہ السلام۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اس میں کیا رہنمائیاں ہیں؟ خواب دیکھتے ہیں کہ بھائی ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں، حسد میں مبتلا بھائی جو اکثریت میں ہیں ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ خواب دیکھتے ہیں اور یعقوب السلام سے کہتے ہیں، تو یعقوب السلام کی پہلی رعایت کیا ہوتی ہے؟ لا تقصص رؤیاک علی اخوتی، اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے مت کھولنا۔ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے مت کھولنا، ورنہ وہ کوئی جوابی تدبیر کر سکتے ہیں، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو بھی پروگرام یا پروجیکٹ ہو اس ملک میں جہاں ہم حسد کا شکار ہیں اس کو لیک آؤٹ نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ دعوت کا پروگرام ہو چاہے وہ دفاع کا پروگرام۔ ہمیں یہ درس ملتا ہے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنی بات فاش مت کرنا۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے حماقت کی ہے کہ کام کم کرتے ہیں، پروپیگنڈا زیادہ کرتے ہیں، فاش زیادہ کرتے ہیں۔ کام ہو رہا ہے مسلمان بنانے کی پیٹروڈائز کے ذریعے سازش ہو رہی ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کریم کے اس ہدایت کو سامنے نہیں رکھا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک۔ آپ اپنے لیے دفاع کا کوئی بھی پروگرام اگر مرتب کریں اس ملک میں، چونکہ آپ حسد کا شکار ہیں اور سازشوں کا شکار ہیں، اس کو اشتہار اور پروپیگنڈے کا موضوع نہیں بننا چاہیے، اس کو آؤٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کی سرگرمیاں خاموشی کے ساتھ تعمیری ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اشتہار زیادہ اور کام کم۔ ہمارے حال یہ ہے کہ دعوتی ادارے، ہر آدمی دعوت کی دکان کھولے بیٹھا ہے، اس ملک میں بہت زور شور سے اسلام پھیل رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔
پروپیگنڈا زیادہ ہے، یہاں سے وہاں تک تمام دنیا میں عرب ملکوں تک میں پروپیگنڈا بہت ہے، نتیجہ بہت کم ہے، شور زیادہ ہے، اور پریس میں ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، وہ لوگ جو ہے اس کو اور بھی زیادہ میکسیمائز، بہت اور بھی زیادہ اس کو پھیلاتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں نتائج نکلتے نہیں اور پروپیگنڈا زیادہ ہو جاتا ہے۔ پوسٹر چھاپنے کا ہم کو زیادہ شوق ہے، کام کرنے کا شوق کم ہے، خاموشی کے ساتھ کام نہیں ہوتا۔ قرآن کہہ رہا ہے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنی باتیں فاش نہ کرو۔ فاش کرنے سے ہر پروگرام کی جان نکل جاتی ہے، چاہے وہ دفاع کا پروگرام ہو یا دعوت کا پروگرام ہو۔ پہلا سبق یہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جیل میں جاتے ہی، دعوت کا موقع پاتے ہی دعوت دیتے ہیں، اور کس مہذب اور شائستہ انداز میں دیتے ہیں۔ پہلے ان کے کام آتے ہیں، ان کی تعبیر بتاتے ہیں، اس کے بعد ان کو یقین دلا دیتے ہیں کہ میں تمہارا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، جتنی دیر میں کھانا آنے والا ہے اس سے پہلے پہلے اپنی بات ختم کر دوں گا، پیچھے نہیں پڑ جا رہے ہیں، چپٹ نہیں جا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کا مکمل احترام ملحوظ رکھتے ہوئے انہیں اپنا بھائی کہہ رہے ہیں، میرے یا صاحبہ یہ سجن ہے، میرے جیل کے دوستوں۔ یہ انداز خطاب ہے، نفرت کا انداز نہیں ہے، محبت کا انداز ہے خطاب کا، اور اپنی بات سمجھا رہے ہیں الحکم الا للہ۔ کہاں سے لائیں موڑ کر بات چل رہی ہے، تعبیر کی ایک خواب کی، اور اپنے میسج تک لے آئے ہیں۔ اگر ہم اس پہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے لیے بہت بڑا میسج ہے۔ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ، برادران وطن کے ساتھ، ٹرینوں میں، بسوں میں، ریلوے اسٹیشنوں پر، بس اسٹیشنوں پر، ہر جگہ نہ جانے کہاں کہاں ملاقات کرتے ہیں، سیاسی مسائل پر، سماجی مسائل پر ان سے ہماری گفتگو ہوتی ہے۔ بات سیاسی سماجی مسائل سے شروع ہو، لیکن اگر ہمارے اندر مقصد کی طرف زندہ ہے، جیسے یوسف علیہ السلام پیغام دینا جانتے ہیں، ہم بہت آسانی کے ساتھ موڑ کر اپنے پیغام تک لا سکتے ہیں، اپنی بات اس میں انجیکٹ کر سکتے ہیں، موڑ سکتے ہیں۔ کوئی موضوع کہیں سے بھی شروع ہو، لیکن اگر آپ اسلام کے مقصد عظیم سے، اس کی حقانیت سے، اس کی دعوت کے مقصد سے وابستہ ہیں تو آپ کسی طرح بھی اپنی بات کہہ سکتے ہیں۔ تعبیر سے شروع ہوگی خواب کی، اور بات پہنچے گی الحکم الا للہ تک۔ اسی طرح سے کہیں بھی کوئی بھی بات شروع کریں آپ، اس کو آپ دھیرے دھیرے، اگر آپ میں صلاحیت ہے تو آپ لا سکتے ہیں اسلام کی دعوت تک اس چیز کو۔ جیل خانے میں جناب صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو پہنچا رہے ہیں، کس مہارت اور کس ذہانت کے ساتھ۔ ہم تو کھلے ماحول میں، کھلے حالات میں پہنچا سکتے ہیں اور ماحول کو بدل سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی یہی دعوتیں تھیں، یہی کوشش تھی جس نے جیل خانے والوں کو بھی ان کا مداح بنایا، اور اس کے بعد پورے ملک کے لوگوں کی اخلاقی حمایت ان کو حاصل ہوئی۔ دوسرا سبق ہم کو یہ مل رہا ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی میں۔ تیسرا سبق ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام حالانکہ جیل خانے میں ہیں اور حکومت کی نامہربانی کا شکار ہیں اور الزامات کا شکار ہیں، لیکن ہاتھ پیر نہیں ڈالتے ہیں، ہاتھ پیر نہیں ڈال رہے ہیں، بلکہ اسباب کو اختیار کر رہے ہیں مقابلے کے لیے، اپنی رہائی کے لیے اسباب کر رہے ہیں۔ جیل خانے میں بیٹھ کے خالی دعا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے جیل خانے کے ساتھی سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے جیل کے دوست، تم جب بادشاہ کے پاس جاؤ تو میری رہائی کی تدبیر کرنا، وہاں پر جا کر خالی اے اللہ تو مجھے جیل خانے سے نکال دے، بھیج ایک فرشتہ جو اس کے پھاٹک اکھاڑ کے لے جائے اور میں چلا جاؤں باہر، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے جو معروف اسباب ہو سکتے ہیں وہ جناب یوسف علیہ السلام اختیار کر رہے ہیں۔ مسلمان کے لیے دراصل نہ تو ظالم بننا جائز ہے اور نہ مظلوم بننا جائز ہے۔ مسلمان کے لیے مظلوم بننا بھی جائز نہیں ہے، نہ وہ ظالم بن کے جی سکتا ہے، نہ وہ مظلوم بن کے جی سکتا ہے۔ اس لیے حضور اقدس نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے حرام ہے خودکشی کرنا، تمہارے لیے حرام ہے مر جانا۔ من قتل دون عرضه وماله فهو شہید، اپنی جان اور مال کے تحفظ کر کے مر جانا یہ شہادت ہے۔ اور یوں ہی اگر کوئی تحفظ بھی نہ کرے اپنا اور مظلوم اور اسباب بھی اختیار نہ کرے اس کے لیے، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس کی شرعی پوزیشن یہ ہے اس مسئلے کی۔ تو یہ چیز ہے کہ اسباب کو اختیار کر رہے ہیں، اس کے لیے جو ممکن بھی اسباب ہو سکتے ہیں، اپنے لیے مظلومیت کی حالت کو گوارا نہیں کر رہے ہیں۔ یار ٹھیک ہے، یہ اللہ کا کرم، اللہ کی تقدیر ہے، یہ تو خدا نے مجھے جیل میں ڈالا ہے، تو کیا میں اسباب اختیار کر کے خدا سے لڑنا چاہتا ہوں؟ اگر خدا کی یہی مشیت ہے کہ مجھے جیل میں ڈالے تو یہ اس کی مشیت ہے، میں تو نہیں نکلنے کی کوشش کروں گا۔ ایسا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور وہاں یعقوب علیہ السلام بھی دیکھیں، اسباب اختیار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بیٹو، ایک سے مت جانا دروازے سے، الگ الگ دروازے سے جانا، تاکہ کوئی تم کو گرفتار نہ کر لے، اریسٹ نہ کر لے۔
گرفتاری سے بچنے کی جو تدبیر ممکن ہے وہ بتا رہے ہیں. ایک ساتھ جاؤ گے تو وہ ایک گروپ سمجھ کے تم کو اریسٹ کر سکتے ہیں کہ تم کوئی باقیوں کا گروپ تو نہیں ہو جس ملک میں حلہ کرنے کے لیے آئے ہو. تو پیغمبر خود اسباب کو اختیار کر رہا ہے, تدبیر کو اختیار کر رہا ہے, پروجیکٹ بنا رہا ہے, منصوبہ بنا رہا ہے. تقدیر اور تدبیر کا کیسے صحیح آمیزش ہے وہ جو ہم کو اختیار کرنی چاہیے. خالی دعا بھی نہیں کرنا ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ محض اپنے دست و بازو پہ بھروسہ کرنا ہے. مسلمان نہ تو صرف اپنے دست و بازو پہ بھروسہ کرتا ہے اور نہ صرف دعا پہ بھروسہ کرتا ہے, بلکہ دونوں چیزوں کی آمیزش جو ہے, دست و بازو بھی اور اللہ سے مدد و دعا بھی. تو یہ چیز ہم کو مل رہی ہے, اختیار اسباب. اور پھر یہ دیکھیں کہ جب دعوت کا ایک راستہ ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے کسی قوم کو اور اقدار دینا چاہتا ہے تو اس کا ایک طریقہ صرف یہی نہیں ہے کہ محض تلواریں ٹکراتی ہیں. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قلوب کے دل کو مسخر کر دیتا ہے اور قلوب کو مائل کر دیتا ہے. ایک طریقہ یہ بھی ہے. پیغمبروں میں ہم دونوں باتیں دیکھتے ہیں. وہ پیغمبر بھی ہیں جنہوں نے تلوار کے ذریعے اسلام کو غالب کیا, وہ پیغمبر بھی ہیں جنہوں نے دلوں کو, قلوب کو مائل کیا. یہ جناب یوسف علیہ السلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی بلکہ قلوب مائل کیے اپنی طرف, اور اس کے نتیجے میں خدا نے اقتدار عطا فرمایا. لیکن جب اقتدار کی منزل قریب آئی تو اس کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوئے کہ کس طرح سے بس مل جائے مجھے, تو کچھ بھی چاہے کرنا پڑے مجھے مل جانی چاہیے اقتدار. یہ نہیں کیا بلکہ پوری غیرت مندی کا ثبوت دیا کہ نہیں, بھیک میں ملنے والا اقتدار مجھ کو نہیں چاہیے, بھیک میں ملنے والا نہیں چاہیے, بلکہ اقتدار وہ چاہیے جو پوری عزت اور پوری غیرت اور پورے اقدار اور میری پوری اس کے ساتھ ہو, میرے پوری اسلام کے نظر حیات کے ساتھ ہو, وہ مجھ کو چاہیے. بھیک میں مانگی ہوئی کوئی بھی اقدار یا کوئی بھی منسٹری یا کوئی بھی وزارت, اقبال نے کہا تھا خریدیں نہ ہم جس کو اپنے لہو سے, مسلمان کو ہے ننگ وہ بادشاہی. تو بھیک میں نہیں چاہیے. کہہ رہے میں نہیں آتا, بادشاہ بلا رہا, کہتے میں نہیں آتا. جب تک میرے خلاف سارے الزامات واپس نہیں ہو جائیں گے اور میرا وقار اور میری عظمت علم نشر نہیں ہو جائے گی پورے ملک کے سامنے, میں آؤں گا نہیں. تو کتنا وقار ہے اقتدار کی منزل تک پہنچتے ہی, کتنا وقار ہے. یہ ہم چیز ایک دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کی زندگی میں. اور پھر ایک یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جب جاتے ہیں اور اقتدار کی منزل قریب آتی ہے تو کہتے ہیں کہ انی حفیظ علیم, میں اس لیے چاہتا ہوں مکمل وسائل ملک مصر کے کہ میرے پاس دو خوبیاں ہیں, ایک تو یہ کہ میں حفیظ ہوں اور ایک یہ کہ میں علیم ہوں. حفیظ ہوں, میں نے اپنے کردار کی حفاظت کی ہے اس وقت جبکہ مصر کی ساری مہوشیں میرے پیچھے تھیں. جو آدمی اپنے کردار کی حفاظت کر سکتا ہے وہ پورے ملک کی بھی حفاظت کر سکتا ہے. اور میں علیم ہوں, میں اگر بات کی گہرائی تک پہنچ جاتا ہوں اور خوابوں کی تعبیریں بتا دیتا ہوں اور صحیح اسباب مرتب کر لیتا ہوں تو میں ملک کے نظام کو بھی صحیح سیٹ کر سکتا ہوں کہ میں علیم ہوں. تو دو چیزیں, ایک تو اہلیت اور ایک کردار, دو چیزیں پیش کر رہے ہیں. میرے اندر کریکٹر بھی ہے, میرے اندر ایبلٹی بھی ہے, میں اہل بھی ہوں اور کریکٹر بھی ہے میرے اندر. یہ دو چیزیں ضروری ہیں اگر کوئی قوم اور کوئی بھی ملت چاہتی ہے کسی ملک کا اقتدار حاصل کرنا, کہ اس میں ایک تو کریکٹر ہونا چاہیے اور ایک اہلیت ہونی چاہیے. کریکٹر اگر نہیں ہے تو اقتدار کا دعویٰ کرنا فضول ہے. آج کل تو اقتدار نہ تو وقار چاہیے کسی کو, نہ کریکٹر چاہیے, نہ اہلیت چاہیے. آج کل تو اقتدار ہر قیمت پہ حاصل کیا جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی الیکشن ہوا آپ کے ملک میں, سکرام چور تھے بہت بڑے, اور بی جے پی کا خاص یہ تھا کہ پکے چور ہیں, کانگریس میں ہے, بہت بڑے چور تھے. اس کے بعد جیتا بہت بڑی فراڈی تھیں, بہت پیسہ لوٹ رہی تھیں, دیش کو ٹکڑے کرنا چاہتی تھیں. اکالی جو ہے آنندپور کی قرارداد کے ذریعے پنجاب کے ٹکڑے کرنا چاہتے تھے, جیتا مدراس کو توڑ دینا چاہتی تھیں. بوٹا سنگھ جھوٹا سنگھ تھے ان کے نزدیک, سریش کلماڈی جو ہے غنڈے تھے, سارے لوگ تھے جو ملک کو لوٹ رہے تھے. سنجے سنگھ غنڈے تھے جو اپنی بیوی کو طلاق دے کر کے بھی گھر میں رکھے ہوئے تھے, سارے تھے. لیکن اب جب سارے غنڈے ان میں آ رہے ہیں, سارے غنڈے آ رہے ہیں تو کریکٹر کا کوئی سوال نہیں. بھول گئے اس بات کو کہ ہم کریکٹر کا حوالہ دے رہے تھے اور آج انہیں بد کرداروں کو اپنے ساتھ لے رہے ہیں. اقتدار کے لیے سب کچھ گوارا ہے, اقتدار کے لیے ساری چیز گوارا ہے, بھول جاتے ہیں. بلکہ یہ بھی کہ جن
پوائنٹس پر آئے تھے جناب جیت کر، بہت بڑے چرچروان کہلاتے ہیں یہ لوگ بی جے پی والے، بہت بڑے چرچروان کا نام کہتے تھے، کیریکٹر والے. لیکن آئیں گے تو مسجد کی جگہ مندر بنائیں گے، اور آئیں گے تو 370 ختم کر دیں گے، اور آئیں گے تو سول کوڈ لائیں گے. اب کہتے ہیں کچھ نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے. یہ ان کا کیریکٹر ہے. سوال یہ کہ وہ بی جے پی جو 370 بھی نہیں لائے گی، اور جو مندر بھی نہیں بنائے گی، اور جو سول کوڈ بھی نہیں لائے گی، اور جس میں سریش کلماٹی بھی ہوں گے، اور جس میں بوٹا سنگھ بھی ہوں گے، اور جس میں جو ہے جے للیتا بھی ہوں گی، اور جس میں یہ سارے لوگ ہوں گے، جتنے بھی چور ہیں سارے ہوں گے، شکر گھوٹالے والے جو ہیں کلپناتھ رائے بھی ہوں گے، اس میں سارے کے سارے اس میں موجود ہوں گے. تو اس میں اور کانگریس میں پھر کیا فرق ہوگا؟ کوئی فرق نہیں ہوگا. لیکن یہ کیریکٹر نہیں ہے چونکہ، اس لیے یہ چیز نہیں غور کر سکتے. اس ملک آج کل کیریکٹر. اور علیم کے جہاں تک سوال ہے اہلیت اور ایبلٹی کی، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں سمجھتے. اہلیت، اب آپ یہ دیکھیں کہ ملک میں کچھ بھی ہو، اس ملک میں کام چلتا ہوا لفظ ہے کہ اس کے پیچھے ISI کا ہاتھ ہے. اگر آپ غور کریں تو یہ ابھی اہلیت کا اعتراف ہے کہ ہم اہل نہیں ہیں. اتنا بڑا ملک جو کروڑوں کا ملک ہے، جس کی سرحد پر اتنی بڑی لاکھوں فوج ہے، اتنا خرچہ ہو رہا ہے، اتنے چھوٹے سے جو پاکستان جو کہ ٹوائلٹ کے برابر ہے انڈیا کے، اس کے ISI کے ہاتھ ناک میں دم ہے، اسے روک نہیں پا رہے. تو اپنی اہلیت اور لا علمی اور بیوقوفی کا اعتراف ہی تو ہے، اور کیا ہے. ہماری ساری جتنی بھی سروسز ہیں، جتنی بھی خفیہ ایجنسیاں ہیں، سب بیکار کا پیسہ کھا رہی ہیں، سب کرپٹ ہیں، 420 ہیں. وہ ذرا سے ان 4-5 چھوکروں کو نہیں روک پا رہی ہیں. تو کتنے بڑے نااہل ہیں. اس لیے ISI کو اپنے آپ کو نااہل اور اس کو معیاری سمجھتے ہیں. بہت بڑی پاکستان، بہت بڑی معیاری انٹر سروسز بہت معیاری ہیں اس کی، جو ہماری سب گھپلا کیے دے رہی ہیں، جتنی بھی ہے راہ سب کو گھپلا کیے دے رہی ہیں. تو بہت اسٹینڈرڈ کا مان رہے ہیں، اپنی اہلیت کا، کہ ہم علیم نہیں ہیں، اس لیے اپنی ہر معیاری چیز پہ ISI کا ٹھپا لگاتے ہیں. یعنی معیار کا نشان ہے ISI ان کے ہاں، کہ یہ ٹھپا، یہ چیز بہت معیار کی، اسٹینڈرڈ کی ہے. تو اس کو اسٹینڈرڈ ہی مانتے، اپنے آپ کو جو ہے علیم نہیں مانتے، کہ علیم نہیں ہے. ہمارے کوئی اہلیت نہیں ہے، ایبلٹی نہیں ہے. کیا ایبلٹی ہے؟ جب چھوٹے چھوٹے ملک جو ہے پریشان کر دیں، گھسپیٹ کریں، تو کیا ایبلٹی؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو علیم بھی نہیں ہے، حفیظ بھی نہیں ہے، نہ کیریکٹر ہے نہ اہلیت ہے. اور یوسف علیہ السلام پیش کریں، کوئی بھی قوم اگر اقتدار کا دعویٰ کرتی ہے تو اس کا حفیظ بھی ہونا چاہیے، علیم بھی ہونا چاہیے. اس میں کیریکٹر بھی، اقتدار بھی ہونا چاہیے، اور اس کے اندر اہلیت بھی ہونا چاہیے. دونوں چیزیں میرے اندر ہیں. اس لیے میں اس ملک کے مکمل وسائل کا مطالبہ کر رہا ہوں. یہ جناب یوسف علیہ السلام وہاں پہ کہہ رہے ہیں، اور وقار کے ساتھ کہہ رہے ہیں. یہ وقار تھوڑی ہوا کہ دیش کا مہان نہتا جو ہے، جو کہ یہ کہ ایک صدی کا جو ہے، پوری صدی کا آدمی کہا جاتا ہے پرش، وہ جو ہے 12 آدمیوں کے بلکہ 7 آدمیوں کے لیڈر کے پیچھے بھاگا پھر ہے. کل کو آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، وہ آج نہیں آئے تو دن بھر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ آج آنے والے ہوئے، کیوں تشریف نہیں لائے. آندھرا سے فلائٹ کینسل ہو گئی کہ موسم خراب ہے، دیکھ رہے ہیں. کہاں وقار؟ یہ کوئی وقار ہے؟ اقتدار حاصل کرنے کے لیے اپنے سارے اصولوں کا خون کر لو، اپنے ساری یعنی جو ہے وقار ہے اس کا سارا خون کر لو. یہ اس ملک کا عام ہے، یہ اس ملک کا ایک عام مزاج ہے. لیکن اقتدار کی سرحد پر وقار رہے، جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا، اور حفیظ بھی رہے آدمی، اور علیم بھی رہے، کیریکٹر کا بھی دعویٰ کر سکے اور اہلیت کا بھی دعویٰ کر سکے. یہ 2 دعوے کر رہے ہیں. یہ جو کہتے ہیں ہمارے بعض علماء کرام کی درخواست کی، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے آپ ملک کے وسائل دے دیجئے پلیز، آپ کی عنایت ہو. تو ایسا نہیں ہے، پیغمبر اپلیکیشن نہیں دیا کرتے. اجعلنی امر کا صیغہ ہے، یہ مطالبہ ہے، ڈیمانڈ. مجھے حوالے کرو، براہ مہربانی حوالے کر دیجئے. نہیں، اس میں کہیں نہیں ہے. کائنڈلی، من فضلک عربی میں کہا جاتا ہے، مہربانی کیجئے، پلیز. میں درخواست نہیں ہے، یہ اپلیکیشن نہیں ہے. خدا کے پیغمبر فرعون کے دربار میں درخواست نہیں لگایا کرتے. یہ تو اجعلنی پوری ایک ڈیمانڈ ہے، میرے حوالے کرو. اجعلنی علی خزائن الارض، ملک کے وسائل میرے حوالے کرو. انی حفیظ علیم، کیونکہ اہلیت میرے اندر ہے، کیونکہ امانت داری میرے اندر ہے، تمہارے اندر نہیں ہے، تم نہیں کر سکتے. یہ ایک ڈیمانڈ اور ایک مطالبہ ہے جو جناب یوسف علیہ السلام کر رہے ہیں. 8 بج گئے ہیں، اس لیے میں بات پوری نہیں کر سکا. انشاءاللہ باقی حصہ اگلے درس میں ہو جائے گا. معافی جو ہے اگر کسی طویل منصوبے کا حصہ ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم بیوقوفی بن جائیں. یعنی معافی کا مطلب کیا ہے ان کا؟ غلطی نہیں ہے یہ کہ ایک بار ہو گئی ادگے میں، بلکہ وہ غلطی ہے جو 1949 سے مسلسل کی جا رہی ہے.
اچانک غلطی ہو گئی ہو ایسا نہیں ہے، یہ غلطی کی جا رہی ہے، یہ ہو نہیں گئی ہے. جو غلطیاں ہو جاتی ہیں ان کی معافی مانگی جاتی ہے. 49 سے آج تک ہمارا کیس تک پیش نہ ہونا کورٹ میں، اور پھر اسی چھتر چھایا میں سارے اس پورے نظام کی، اس پورے عدالتی سسٹم کی نومبر 1949 میں یہ کہہ کے اسے بند کرنا کہ یہ مسجد ہے اور یہاں پر نماز پڑھنے سے جھگڑا ہو جائے گا کیونکہ یہاں پہ مورتیاں لوگوں نے رکھ دی، اور فروری سن 86 میں یہ کہہ کے کھول دینا کہ یہ مندر ہے، اور یہ سب کچھ یہ کہنا کہ یتھا استھتی ہے، حالانکہ یتھا استھتی تو کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر یہاں تک حالات کو پہنچا دینا کہ وہاں پر وہ ختم ہو جائے عمارت اور پھر مندر بن جائے، پھر بھی یتھا استھتی رہے، اور پھر یہاں پھر یہ ہو جائے کہ وہاں پر درشن کی تو اجازت ہو مگر نماز کی نہ ہو. یعنی سب کچھ الٹ پلٹ یہ سارا ایک خاص پارٹی کے دور میں ہوتا رہے. اس کے بعد وہ اپنے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک حکمت عملی کے طور پر کہتی ہے کہ ہمیں معاف کر دیجیے. تو ظاہر بات ہے کہ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ صدق دل سے معافی مانگ رہے ہیں. یہ تو غلطی جان کے کی گئی تھی، غلطی دھوکے میں نہیں ہوئی تھی. ظاہر بات ہے کہ وہ تو کہہ دیں گے ہم نے مانگ لی اللہ میں سے معافی، اور ظاہر اللہ میاں کی طرف سے کوئی پرنٹڈ معافی نامہ تو آئے گا نہیں کہ ہاں میں نے قبول کر لی، تو اس کا کوئی ڈاکومنٹ تو ہوگا نہیں. وہ کہہ دیں گے ہم نے مانگ لی. ہم تو خیر نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنا ایک اجتماعی رویہ تو طے کر سکتے ہیں نا، اجتماعی رویہ طے کر سکتے ہیں. وہ ایک منی معافی کی ایک وہ بھی ہوتی ہے. کوئی بھی آدمی کسی آدمی کی بیوی کو بھگا کے لے جائے اپنے گھر اور رکھے 8-10 دن، ابھی واپس کر جائے 10 دن کے بعد کہ صاحب اسے رکھ لیجیے اور مجھے معاف کر دیجیے، تو ظاہر ہے کہ یہ یہاں پہ غیرت کا مسئلہ آ جاتا ہے. یہ ایک قوم کی غیرت کے اوپر تھپڑ مارا گیا تھا، بعد میں پلان بھی اس لیے یہ تھپڑ کے بعد سلایا اس لیے جا رہا ہے تاکہ اگلا تھپڑ مارا جا سکے. تو اس کو کیسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.